ڈاکٹر امتیاز یہ بتائیے گا کہ اگر ڈائبٹیز کا علاج صرف ایک جنرل پریکٹیشنر یا ایک کنسلٹنٹ کرے، اس کی بنسبت اگر ایک ڈائبٹولوجسٹ کنسلٹنٹ کی زیر صدارت ایک ٹیم ڈائبیٹک پرسن کا علاج کرے جس کو شوگر ہے، یعنی کہ اس ٹیم میں کون کون لوگ شامل ہوں اور ان کے ساتھ مل کے ڈائبٹولوجسٹ کی لیڈرشپ میں اگر یہ علاج کیا جائے تو یہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈائبٹیز کا علاج 3 چیزوں پہ ہے، ہم کئی دفعہ بات بھی کی ہے کہ ڈائٹ، ایکسرسائز اور میڈیسن. تو میں نے جو لفظ میڈیسن بولا ہے یہ تیسرے نمبر پہ بولا ہے. تو میں نے پہلے ڈائٹ کا نام لیا، پھر ایکسرسائز کا نام لیا، پھر میڈیسن کا نام لیا. تو یہ بالکل ڈائٹ کے لیے نیوٹریشنسٹ کا ہونا اس ٹیم کے اندر ضروری ہے، جو انڈر دا گائیڈنس آف ڈائبٹولوجسٹ، جو ٹیم کا سربراہ ہے، وہ جو ڈائبٹیز اسپیشلسٹ ہے یا جس کو ڈائبٹولوجسٹ کہا جاتا ہے، وہ ٹیم کا سربراہ ہوگا. اور اس کی انڈر سپرویژن جو 2-3 افراد جو کام کرتے ہیں، ایک تو نیوٹریشنسٹ ہے جس کو ڈائٹیشین بھی کہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہونی چاہیے، جو اس کے پیشنٹس کو اس بارے میں رہنمائی کرے کہ آپ کو کون سی خوراک لینی ہے، کتنی لینی ہے اور کس وقت لینی ہے، اور انسولین کے ساتھ اپنی خوراک کے ساتھ اپنے کیا کیا تبدیلیاں کرنی ہیں، یا جو بھی اس کے ساتھ خوراک سے ریلیٹڈ معاملات ہیں. دوسرا ہے کہ ایکسرسائز، اس کو فزیو تھراپسٹ کا ہونا بھی ضروری ہے. فزیو تھراپسٹ ہے وہ آپ کو ایکسرسائز کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے ایروبک کرنا ہے یا دوسری کو جو آپ نے دوسری اینوروبک کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، یا آپ کو ایکسرسائز اگر لمیٹڈ کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے. اگر آپ کو جوائنٹس کے ایشوز ہیں تو آپ کس طرح اپنی جو اس کو ایکسرسائز کو جاری و ساری رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کا شوگر بھی کنٹرول ہے. تو کیونکہ جو ڈائبٹیز کا علاج ہے یہ انڈیویجولائز ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہر آدمی کا علاج ایک ہی ہے، ہر بندے کو ہی ہم نے یہ دوا دینی، ہر بندے کو یہی ایکسرسائز بتانی، ہر بندے کا ڈائٹ پلان بھی ایک ہی ہے. کیونکہ کھانے پینے کی عادتیں، کھانے پینے کے ٹائمنگز ہر آدمی کے ڈفرینٹ ہے. تو ہر آدمی کا یہ علاج یہ ٹیلر میڈ ہے. تو ٹیلر میڈ علاج تبھی ہوگا جب ایک ٹیم ورک ہوگا. جو ساتھ جو بہت سارے ملکوں میں سائیکالوجسٹ کا جو سپورٹ ہے وہ بھی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں بہت اکثر اوقات بہت سائیکولوجیکلی ڈپریس ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی اور انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، جس سے ان کی شوگر بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کمپلائنس کے ایشوز بھی آتے ہیں. یعنی ڈپریس آدمی دوا بھی پوری نہیں لیتا، دوائی لے گا چھوڑ کے لے گا، ڈاکٹر سے وزٹ بھی نہیں ہوں گے. تو یہ ساری چیزوں کو اکٹھا ایڈریس کیا جاتا ہے. ایک اور ممبر جو ہونا چاہیے ڈائبیٹک نرس، جو اس کو گائیڈ کرے کہ اگر آپ نے دوا لینی ہے کیسے لینی ہے، اور انسولین لینی ہے تو کیسے لیں، اس کو ایجوکیٹ کرے کہ اپنے ٹریم کو امپلیمنٹ کیسے کرے، ڈاکٹر کی انسٹرکشن کو کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو جو ڈاکٹر کا رول ہے وہ تقریباً ایک ہے کہ جیسے آپ کسی انجینئر سے یا آرکیٹیکٹ سے اپنا نقشہ گھر کا بناتے ہیں، تو مکان تو اس نے جس نے بنانا ہے اس نے خود بنانا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ڈاکٹر آپ کو ایک آؤٹ لائن دے دے گا کہ یہ ہمارے علاج ہیں، یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں، یہ ہم نے کرنا ہے. تو دنیا کے اندر ایک اور کانسیپٹ بڑا آج کل پاپولر ہو رہا ہے جس کو ہم شیئر ڈیسیجن کہتے ہیں. شیئر ڈیسیجن ہے کہ آپ اپنے مریض سے بات کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں اور یہ ہیں، اس سے پوچھتے ہیں آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ کے اکنامک کنڈیشنز کیا ہے، یا آپ یہ ٹریٹمنٹ آپشن ہے، اس میں آپ کتنے لے سکتے، یہ آپشن ہے، یہ اویلیبل ہے. تو اس میں رسپانسبلٹی کو شیئر کیا جاتا ہے. ہم یعنی اپنا جو ٹریٹمنٹ پلان ہے اس کو ڈکٹیٹرشپ کی طرح اس کو امپوز نہیں کیا جا سکتا، یہ تمہیں لینا پڑے گا. شیئر ڈیسیجن، اگر وہ چیز کو لے سکے، اتنا کر سکے، اس کو ایک چھوٹا گول دیں بھی اگلے وزٹ تک آپ کا شوگر لیول یہ ہونا چاہیے، آپ کا A1C اگلے وزٹ پہ اس لیول پہ آنا چاہیے. تو ہم اس سے ایک شیئر ڈیسیجن کی بات کرتے ہیں، اس کو رسپانسبلٹی دیتے ہیں. جب شیئر ڈیسیجن کرتے ہیں تو شیئر ڈیسیجن کا ایک منطقی نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ امپاورمنٹ بھی دے رہے ہیں، مریض کو اس قابل بھی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے جو اس علاج کے اندر آپ یہ تبدیلیاں خود بھی کر سکتے ہیں جو آپ کی انڈر گائیڈنس ہوں گی. تو بیسیکلی ایک یہ ٹیم ورک کے بغیر اگر کوئی بندہ کہے جی کہ میں بہت بڑا ڈائبٹولوجسٹ ہوں، یہ میں دوائی لکھ کے دے رہا ہوں، یہ تم نے جا کے لینی ہے، مریض جا کے آپ کا نسخہ باہر جا کے پھاڑ کے پھینک دے تو وہ امپلیمنٹ تو نہ ہوا. تو وہ آپ کا جب تک یہ ٹیم ورک نہیں ہوگا تو ہم
اس پہ اس کو ڈائبٹیز کی ایک جو اچھا علاج تو ہو رہا ہے لیکن اچھے علاج کی طرف ہم نہیں بڑھ سکتے.